أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. نواں پارہ یہاں سے الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے سردار الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم میں سے جو بڑائی رکھتے تھے، کبر رکھتے تھے، وہ لوگ بولے لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم یقیناً تجھے نکال دیں گے. قرآن نے سب سے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ سردار بولے، اور یہ وہی چیز ہے جو پرانا محاورہ ہے عربوں کا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلا کرتے ہیں. نہیں حدیث نہیں ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ چلتے ہیں، عربوں کا پرانا محاورہ. اور وہ جو دین اختیار کرتے ہیں بادشاہ، وہ کوئی اس بنیاد پر تھوڑے ہی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یا نبوت ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ تو اپنی مصلحتوں کے طور پہ اختیار کرتے ہیں. اور وہ تو بادشاہ تھے نا، اب تو بادشاہت کا دور ہی نہیں رہا، اب تو 5 ہی کہتے ہیں بادشاہ باقی رہ گئے. کون کون سے؟ ایک سعودیہ والے، ایک یہ انگلینڈ والے 2 بادشاہ ہوئے، ایک ڈنمارک میں 3 بادشاہ ہوئے، اور برونائی میں اچھا 4 بادشاہ ہوئے. جاپان والے ہو گئے، چلو 5 بادشاہ. چھٹا ہیں بھوٹان، آسٹریلیا ہیں، آسٹریلیا میں تو نہیں. 6 بادشاہ ہو گئے. ناروے میں ہے، موناکو میں ہے، اچھا ہیں، یورپ میں ہے 4-5. بس جتنے بھی بادشاہ ہیں ایک ان میں وہ تاش والا بادشاہ بھی شامل کر لیجیے. کہتے ہیں اتنے ہی بادشاہ اب رہ گئے ہیں، وہ جتنے بھی گنتے چلے جاؤ آخر میں کہتے ہیں اور تاش والا بادشاہ بھی. اب تو بادشاہ نہیں رہے، اب تو رہ گئے جمہوری نظام کی پیداوار افسران. اور وہ افسر جو 19ویں 20ویں گریڈ میں پہنچ جاتا ہے، وہ ظالم بھی اگر اصلاح نہیں ہوئی بھی، اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور کسی نے اس کی تربیت نہیں کی، وہ سمجھتا ہے دین میں فائنل اتھارٹی میں ہوں. یہ ہوتا ہے مزاج. اس لیے یہ جو 20ویں 21ویں گریڈ سے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. ان کا دین مذہب کچھ عرصے تک ہوتا ہے جو بادشاہ کا دین مذہب ہو، پھر جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو مطلقاً آزاد ہو جاتے ہیں. پھر تو وہ علیہ باللہ اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مجھ سے مشورہ لینا چاہیے تھا، یہ قانون ایسے کیسے آ گیا. یہ جتنا عالم اسلام میں گمراہی کی تحریکیں ہیں نا، ان میں بہت بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہے جو سرکاری مناصب اور عہدوں پر فائز رہے، تعلیم حاصل نہیں کی دین کی، اور پھر اس کے بعد وہ سمجھنے لگے کہ دین کے معاملے میں بھی ہم اتھارٹی ہیں. یہ نہیں ہوا کرتا. یہ ایسے ہی فساد مچ جائے جیسے کوئی آدمی اس نے ساری زندگی تو گزاری اللہ کے ساتھ تعلق میں، قرآن اور حدیث میں، اور وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے ڈاکٹروں کو سمجھانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن ایسے کیا کریں، ایسے نہ کیا کریں. وہ جتنا فساد اس جسم میں مچے گا نا جس کا آپریشن ہو رہا ہے، ایسے ہی فساد دین میں مچ جاتا ہے. ایسے ایسے بھول بھچکڑ آتے ہیں، ایسی ایسی اصطلاحات، ترامیم، شریعت کو یوں کر دیں، یوں کر دیں، یوں کر دیں. علیہ باللہ اس حد تک کہ اسی امریکہ میں ایک صاحب ہمیں ملے اور وہ کہیں رہ چکے تھے، کسی پاکستان کی طرف سے کہیں سفیر رہ چکے تھے. تو انہوں نے کہا کیا قرآن کریم کا ایسا نسخہ بھی کوئی ہو سکتا ہے جس میں 2-3 چیزیں نہ ہوں تاکہ غیر مسلموں میں یہ دین کی اشاعت کی جا سکے. یہ بھی بڑے شریف تھے یار، بڑے نیک آدمی تھے کہ انہوں نے پوچھا ہم سے. اس کے بعد کا سٹیپ یہ ہے کہ جس دن کوئی قرآن ایسا چھاپ ہی لائے،
علیہ باللہ. ہم نے کہا کون کون سی چیز؟ کہنے لگے ایک تو قرآن سے وہ آیتیں نکال لی جائیں جن میں یہودیوں پہ تنقید ہے. ہم نے کہا اور؟ کہنے لگے اور وہ آیات نکال دی جائیں جو اس پہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں. ہم نے کہا صاحب اور؟ کہنے لگے نہیں بس یہ دو اگر نکال دی جائیں اور پھر قرآن چھاپا جائے تو آپ کا کیا خیال؟ یہ ہے حال. چونکہ وہ امبیسڈر رہے ہیں اس لیے ذہن یہ ہے کہ کسی طرح دین بھی ہمارے تابع ہو جائے. تو ہم نے کہا ان آیات سے فرق کیا پڑا؟ بڑے لمبے قصے انہوں نے سنائے، شکر کیا ہے مصیبت سے جان چھٹی ہماری، اٹھے جس تقریب میں گئے ہوئے تھے، کس سے یہ سنائے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں پیش آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسی آیتیں تمہاری کتاب میں آ گئی ہیں، تو بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یہ اسلام جو ہے نا جی یہ سارے ہی شرمندگی کا دین ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہی آخر کیا ہے؟ ایک ہی بار آدمی جان چھڑا لے علیہ باللہ استغفر اللہ اور کفر ہی کر لے، اس دین پہ چمٹے رہنے کی ضرورت آخر کیا پیش آ گئی؟ کوئی ایسا دین تلاش کر لے آدمی جس دین میں یہ سارے معائب علیہ باللہ نہ ہو. نہیں 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 نہیں، رہنا بھی اسلام میں ہے اور کام بھی یہی ہونے چاہیے. عجیب بات. اس لیے یہ بادشاہ یہ سرفرے ایسے ہو جاتے ہیں. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے وہ سردار جو متکبر تھے، مغرور تھے. یہ غرور ایسی ہی چیز ہے کہ فائنل اتھارٹی آدمی سمجھنے لگتا ہے. تقریر سب سے آخر پہ، دستخط سب سے آخر پہ میرے ہوں گے، کرسی سب سے اونچی. یہ سب علامتیں ہیں اس کبر کی. اور یہ یا تو پھر آدمی ٹھیک ہو جائے، کسی سے علاج کرا لے، تزکیہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، یا پھر خدا کا قانون جب حرکت میں آتا ہے نا تو پھر وہ اتنا باندھ کے رکھ دیتے ہیں کہ سارے مظلوموں کی بددعائیں لگ جاتی ہیں اور یہ کبر ایک لمحے میں پانی ہو جاتا ہے. قال الذین استکبروا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے وہ سردار جو متکبر تھے، مغرور تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ پہلی بات لنخرجنک یا شعیب، شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے. والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں، معاک تیرے ساتھ، من قریتنا ہم اپنی بستی سے تم لوگوں کو نکال باہر پھینکیں گے. او یا یہ پھر کر لو کہ لتعودن تم واپس پلٹ آؤ، فی ملتنا ہماری ملت میں. دو کاموں میں سے ایک کام، یا تو ہم تمہیں نکال کر باہر پھینک دیں گے. یہ وہ چیز ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بستی کو چھوڑ کے اللہ کی طرف چل پڑے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت تو خیر اس سے پہلے ہو گئی تھی نبوت سے، لیکن نبوت کے بعد پھر مصر کو چھوڑ کے آگے چل پڑے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور سب سے عجیب ہجرت ہوئی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس دنیا سے آسمان کی طرف. انہوں نے کہا اس بستی میں رہ کے نا تم اس دین سے نہیں ہٹ سکتے، تم اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ضرور اس بستی سے ہم انہیں نکال دیں گے. ایک او لتعودن فی ملتنا، یا یہ دوسری بات ہے کہ دیکھو تم واپس پھر آؤ ہمارے دین میں. یہ عود کا جو لفظ ہے نا لوٹنا، اعادہ، اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ پہلے کافر تھے کہ یہ لوٹ کے آئیں، یہ پلٹ کے آئیں؟ تو زجاج وغیرہ رحمت اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آدھا کا مطلب سارا کا بھی ہے، یعنی چلتے رہنا. او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم ہمارے دین پر چلو. تو رجوع کرنا، لوٹنا یہ ہے ہی نہیں. تو چلو مطلب یہ کہ اس دین پر جیسے تم پہلے تھے، تم نے کبھی چھیڑا نہیں تھا، تنگ نہیں کیا تھا، اب بھی چلتے رہو ایسے.
اور جو لوگ اس کے معنی اس کے قائل ہیں کہ لوٹ کے آؤ، وہ کہتے ہیں ہے تو بات یہی، لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام نے نبوت جب تک اللہ کی طرف سے آئی نہیں، معاشرے میں چپ رہتے ہیں، حالات کو صرف دیکھتے رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کافر کہ یہ نبی تو ہمارے ہی دین پہ ہے کیونکہ آج تک بولا ہی نہیں۔ تو انہوں نے اس معنی میں کہا کہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم اس کفر میں لوٹ کے آؤ، کیونکہ جب تک انبیاء علیہ السلام نہیں بولتے قوم تعریف کرتی رہتی۔ یہ چیز پیش آئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے پیش آئی تھی کہ پہلے 40 برس تک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا نہیں نا، بات نہیں کی، تو یہ کفار مکہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے ہی دین پہ ہیں علیہ باللہ، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی اور لوگوں کو بلایا اللہ کے دین کی طرف اور منع کیا اس چیز سے، کفر سے، تو پھر انہیں احساس ہوا ان کا یہ تو ایک نیا دین لے کے آیا۔ اس لیے تعود کے لفظ پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یعنی جیسے تم پہلے خاموشی سے ہمارے ہی دین پہ گویا کہ چل رہے تھے، بس چلتے رہو۔ قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اگرچہ ہم اس سے بیزار ہوں تو بھی